اس فوج کی تعداد 12,000 تک تھی، جبکہ ایمان والی فوج مقابلے میں صرف 3,000 تھی۔ اس جنگ کے آثار دکھائی دیتے ہی پہلے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول فرما کر شہر کے آس پاس جہاں سے دشمن کا داخلہ ممکن تھا بڑی بھاری خندق کھودنے کا مسلمانوں کو حکم دیا، اور اس کام میں حضور اقدس خود بھی شامل ہوئے۔ یہ خندق تقریباً 6 کلومیٹر کے قریب تیار کر دی گئی کہ مکہ والوں کا لشکر اس خندق کو پار کر کے مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ 1 ماہ کی گھیرا بندی کے بعد کفار تھک کر بددل ہو گئے۔ ادھر کفار تیر برساتے اور ادھر سے مسلمان بھی ان پر تیر اندازی کرتے، اور کسی طرح خندق کو پار کرنا مشرک فوج کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے ایک ایسی تیز طوفان والی آندھی بھیجی کہ قریشی لشکر کے کیمپ اکھڑ گئے اور مشعلیں بجھ گئیں۔ ادھر اتنے طویل گھیرے پر کھانے پینے کا سامان بھی اب ان کے پاس بچا نہیں تھا۔ آخر ہمت ہار کر مشرک بھاگ گئے۔ یہ لڑائی جنگ احزاب اور جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کفار ہم پر حملہ کرنے نہیں آ سکیں گے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ الفتح آیت 15 اور 27 کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب غزوہ خیبر کی تفصیلات اس طرح بتلاتے ہیں۔ حدیبیہ سے واپسی پر خیبر کی فتح کی بشارت دی گئی، اور حدیبیہ کی صلح میں بھی فتح ہوئی، اور خیبر کی فتح پر مال غنیمت بہت ہاتھ آیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا کہ جو حدیبیہ کے سفر میں گیا تھا وہی خیبر کی جنگ میں شریک ہوگا۔ اس پر منافق بہت بگڑے کہ جب ہم خود جنگ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ اس جنگ میں ہمارا فرمان جاری ہو چکا ہے، آگے اور بھی بہت سی بڑی بڑی لڑائیوں کے موقع ہیں، تب اپنا جوہر دکھانا۔ مدینہ طیبہ سے کچھ دور پر آباد یہودی علاقہ جس کو خیبر کہا جاتا تھا، حدیبیہ سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے خیبر فتح ہو گیا۔ اسی کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہے۔ یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب اور مالدار تھا۔ بھیڑ بکریاں، اونٹ، اناج، سونا چاندی، ہتھیار اتنے بھرپور تعداد میں ملے کہ بعض منافق جو گھر بیٹھے انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو، ان کو بھی گھر کے باہر آ کر یہ کہنا پڑا کہ ہم بھی اس جنگ میں آپ کا ساتھ دیتے، مگر ان کو منع کر دیا گیا تھا، اور خیبر پر چڑھائی میں صرف انہی لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت دی گئی تھی جو حدیبیہ کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سورت نمبر 9 آیت نمبر 25 ہے۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اس کی تفسیر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ آداب جنگ میں ایمان والوں کو یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اپنی تعداد اور اسباب کا گھمنڈ نہ کریں، اللہ کی نصرت کا دم بھریں۔ فتح مکہ کے بعد مکہ اور طائف کے بیچ حنین کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ لشکر میں کسی نے کہا کہ اب تو ہم بہت ہیں، یہ بات اللہ نے پسند نہیں فرمائی۔ ایمان والوں کی فوج پہاڑیوں کے بیچ سے گزر رہی تھی کہ مخالف تیر اندازوں کی بوچھار سے ایک بار لشکر اسلام بکھر گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آواز دے کر دوسری بار جمع کیا، تب اللہ تبارک و تعالی کی خاص مدد سے کامیابی ہوئی، ورنہ بات بگڑ گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ طاقت و قوت چاہے جس طرح کی بھی ہم کو حاصل ہو، ہم اللہ کی مدد کا حوالہ دے کر ہی بات کریں اور اپنے بلبوتے پر فخر نہ کریں۔ سورۃ التوبہ آیت 38، 40، 94، 95 اور 118 کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب غزوہ تبوک کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔
سن 9 ہجری میں جنگ تبوک میں جانے کے لیے اعلان عام ہوا کہ سب قابل جنگ مرد تیار ہو جائیں۔ اس لڑائی میں جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر چل پڑا۔